اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 155 سے ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سابقہ 2-3 آیات میں قرآن کریم نے اپنے اصولی احکام کو ارتکازاً کنسنٹریٹڈ طریقے کے اوپر 2 آیات میں جامع طور پر بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ تھا کہ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، کسی کا اتباع کرو، کسی کے اوپر چلو، دوسرے راستوں کا اتباع مت کرو، ان کے اوپر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے منتشر کر دے گا. یاد رکھو، صرف یہ ایک راستہ ہے، صرف قرآن کریم، اس کا اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور راستے کا بھی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دے گا، اور یہ چیزیں تم سے کہی جاتی ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون. اس کے بعد اس نے کہا یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جو تم سے کہی جا رہی ہے، دین پہلی مرتبہ نہیں آیا. دین تو جس دن پہلا رسول آیا تھا وہ اپنے ساتھ دین کے اصول لایا تھا، اور وہی دین کے اصول ہر زمانے میں خدا کی طرف سے دہرائے جاتے رہے. ان کی تفاصیل میں فرق ہوتا تھا زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہے تھے. اور اصول تو قوانین ہوتے ہیں، اور قوانین تو بدلتے نہیں ہیں، اٹل ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں، ان میں تو کبھی کسی قسم کی تبدیلی آتی نہیں ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ بات نہیں کہی گئی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اس سے پہلے موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی. اب اس کتاب کی یہاں خصوصیات بتائی گئی ہیں. پہلے میں لوں گا تفصیل لکل شیء. ہمارے ہاں جو تفصیل کا ترجمہ ڈیٹیل کیا جاتا ہے یہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. ہر شے کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے. تفصیل تو ہوتا ہے فصل سے نکھار کر الگ الگ ڈسٹنکٹلی بیان کرنا، اور اگر ہر شے کے معنی لیے جائیں وہ چیزیں جو دین کے اجزاء ہیں جن سے دین مرتب ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر تفصیل کے اردو معنی لے کے اور پھر آدمی اس پہ چلے کہ صاحب ہر حکم کی تفصیل اس کے اندر ہے، تو یہاں سے تو پھر ایک ایسا مغالطہ شروع ہوتا ہے. وہ جو اہل قرآن حضرات کو مغالطہ لگا وہ اٹھے تو تھے قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، ایک بنیادی غلطی ان سے ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ دور لے گئے لوگوں کو قرآن سے. انہوں نے قرآن سے ان احکام کی تفاصیل بھی قرآن سے مرتب کرنی شروع کر دی. مثلا یہ کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور قرآن میں تفصیل نہیں ہے ان چیزوں کی. تو انہوں نے یہ جو کہا کہ قرآن تمام احکام پہ جامع ہے اور اس میں تفاصیل بھی دی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں. اب وہ زکات کو لے کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ نکالیے تفصیل، تو وہ لگے نکالنے. اب قرآن میں تو تفصیل ہے نہیں ان معنوں کے اندر ان چیزوں کی.
تو اب جو چیز ہے نہیں قرآن میں، جب اس کو قرآن سے ڈھونڈنے لگے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارے اتنا بھی نہیں اس سے مرتب کر پائے کہ نماز کے اوقات کتنے ہیں. کچھ ان میں سے لوگ ہیں جو 3 وقتوں کی نمازیں کہتے ہیں، انہیں میں وہ لوگ ہیں جو ایک ہی وقت کی نماز کہہ رہے ہیں. اور یہ سب اس بنیادی غلطی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان چیزوں کی تفاصیل بھی، تفصیل جسے ہم کہتے ہیں، ڈیٹیل بھی قرآن کے اندر ہیں. یہ بنیادی غلطی تھی ان کی. قرآن کا تو انداز اور ہے، وہ اصول دیتا ہے، صرف چند قوانین ایسے ہیں اور وہ ہیں آئلی زندگی سے متعلق، زیادہ تر خاندانی زندگی سے متعلق. ان کی بھی تو اس میں تفاصیل بھی دی ہیں، ہمارے معنوں میں تفصیل جسے آپ کہتی ہیں، میں انہیں جزیات کہا کرتا ہوں. اس سے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں تفصیل سے الگ ہٹ کر. لیکن قرآن نے باقی دین کے امور کے متعلق صرف اصول دیے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایک بنیادی چیز ہے دین کی کہ جس دین کو اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ زندگی بننا تھا، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ اصول دیے جاتے جو غیر متبدل تھے، ہر زمانے میں اسی طرح سے اٹل طور پر وہ رہنے تھے. اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے والی امت جو تھی یہ اس کے ذمہ قرار دیا جاتا کہ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کی جزیات وہ خود مرتب کریں. اصول اپنی جگہ پہ اٹل رہیں اور یہ جزیات زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں. یہ تھا حقیقت میں دین. اور یہ کام مرتب کرے یہ جزیات، یہ افراد کا کام نہیں ہے. یہ اسلامی نظام جسے آپ کہتے ہیں، یہ نظام کا کام. یہ دین ہے ہی نظام کی چیز، ایک اجتماعی چیز ہے، ایک مملکت کی شے ہے. اور یہ چیز تو ہماری نگاہوں سے ایک عرصہ تک بالکل اوجھل نہیں. یا تو صدر اکبر میں یہ تصور ہمارے سامنے رہا اور اس کے بعد جب یہ نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے تو اس 1000 سال کے اندر آواز اس کے متعلق نہیں اٹھی. یہ تو اس دور میں آ کے یہاں یہ آواز بلند ہوئی، پاکستان میں یہ آواز بلند ہوئی دین کے ایک نظام کی حیثیت سے دینے سے. اور اس اعتبار سے یہ خطہ زمین یا یہاں کے یہ دین کا اصول دینے والے لوگ، یہ بڑی ہی بابرکت چیز تھی کہ جو یہاں نصیب ہوئی 1000 برس کے بعد. اس دور میں ناموں کے اعتبار سے بڑے بڑے ہمارے ہاں آتے رہے، لیکن دین کو ایک نظام کی حیثیت سے کسی نے پیش نہیں کیا، سب مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے رہے اسے ساتھ. یعنی یہی وہ بنیادی غلطی تھی، غلط فہمی تھی کہ جو ان سے کہا گیا کہ غیر مسلموں کی حکومت کے اندر بھی اسلام کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، وہ مذہب کی زندگی تو بسر کی جا سکتی ہے. دین تو نام ہی اسلامی مملکت پر ہے، غیروں کی معصومیت کے اندر دین کی زندگی کس طرح بسر کی جا سکتی ہے؟ یہ چیزیں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کیسے کس کو ہے. ایک چیز جو رکھ چلی آ رہی تھی تقریباً اسی پہ چلتے رہے. یہی وہ غلطی تھی جو ان اہل قرآن کو لگی. انہوں نے بھی اس کو ایک مذہب سمجھا، قرآن سے اس کی جزیات نکالنی شروع کی. جزیات اس کے اندر تھی نہیں. اب چلے پھر انہیں کے اندر سے ہی اتنے فرقے خود پیدا ہو گئے. ابھی بات آتی ہے فرقوں کی. دین نظام ہے، اس کے اصول اٹل ہیں. جماعت مومنین کا ایک اجتماعی نظام ہے. یہ اس نظام کا کام ہے کہ وہ ان دین کے اصولوں کی جزیات اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق مرتب کرے. اس لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ تفصیل میں کل شے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جزیات بھی ان تمام چیزوں کی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے قرآن کے اندر دے دی تھی. ایسا نہیں ہے. یہی چیز تورات کے متعلق یہاں آئی ہے. ہر شے کو نکھار کر الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا تھا. فصل اس کے درمیان رکھی تھی تاکہ انتباہ کسی قسم کا نہ ہو، اختلاط نہ ہو، ابہام نہ ہو. خدا و رحمت وہ رہنمائی تھی اور اس کا مقصد تھا رحمتن،
انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما، یہ اس کا مقصد تھا. تمام الذی احسن، اب میں نے وہ ٹکڑا لیا ہے، بڑی عجیب چیز ہے یہ. وہ خدا کی نعمتوں کو پورا کرنے والی تھی، لیکن کن کے لیے؟ الذی احسن، صرف ان لوگوں کے لیے جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے. اب یہ شرط ہو گئی کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تفصیلاً لکل شے بھی ہے، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہایت متوازن زندگی بسر کرے. احسنہ متوازن زندگی ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اس چیز پہ یقین ہو جائے کہ واقعی ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے. یہ جو ہے نا لقاء رب، اللہ کی ملاقات، جسے عام ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اللہ کے آمنے سامنے ہونے پر ایمان لے آئیں. اور اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ ہاں اب یہاں تو اللہ سامنے آتا بھی کسی کی ملاقات ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کی بات ہے. وہاں خدا کا لقاء ہوگا، وہاں خدا سامنے آئے گا، وہاں ملاقات ہوگی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ انہیں خدا کے آمنے سامنے جانے سے ان کا ترجمہ نہ دیا جائے، خدا کی ملاقات پر ایمان حاصل ہو جائے. اب پوچھیں کہ یہ اس سے ایمان کس طرح سے حاصل ہو جائے گا؟ وہ تو یہ دین کے اصول دیے اس لیے جاتے ہیں قانون کی حیثیت سے کہ اگر ان کے مطابق عمل کرو گے تو یہ نتائج مرتب ہوں گے، اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے یہ نتائج تمہارے سامنے آئیں گے اسی دنیا کے اندر. تو اسی طرح سے ایمان آ سکتا ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا. انہوں نے وہ کیا، اس کا نتیجہ مرتب ہوا، ایمان ہو گیا حاصل. انہوں نے خلاف ورزی کی، اس نے کہہ رکھا تھا کہ خلاف ورزی کرو گے تو یہ تباہی آ جائے گی. خلاف ورزی کی، وہ تباہی آ گئی، ایمان ہو گیا حاصل. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ اس لیے دیے گئے تھے قوانین اور اصول تاکہ جب ان کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق نتیجے مرتب ہوتے جائیں تو ان کو ایک ایک چیز پہ ایمان آتا جائے کہ واقعی خدا کا قانون مقاصد عمل برحق ہے. یہ تھا لقاء رب. اور پھر یہ تو ارباب شریعت بیچارے، انہوں نے تو اس کو قیامت پہ اٹھا کے چھٹکارا کیا. یہ ارباب طریقت ہمارے ہاں کے ہوئے تو ان کے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہر رات ملاقات ہوتی ہے رب سے. ان کی ملاقاتوں کا کہنا کیا ہے شاید بینند حقیقت رہے افسانہ زنم. شریعت والوں کی ملاقات قیامت تک کسی دوسرے کو معلوم ہی نہیں. ان کی ملاقات بھی خلوتوں کے اندر ہوتی ہے، راتوں کو وہ بھی کسی دوسرے کو معلوم نہیں. جب پوچھیے تو یہ کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی باخدا تانا چشی، یہ تو بھائی صاحب خود جا کے ملاقات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بتانے کی بات تو ہے نہیں. وہ کہتا ہے دی اس لیے کی یہ کتاب تاکہ وہ ان کو لقاء رب پر ایمان آ جائے. یہ تو اس زمانے میں دی. وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اور اس کے بعد یہ کتاب تمہیں دی، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا اور میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی. تنقید یادداشت کے لیے صحیح پھر دہرا دوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے متعلق کوئی اور خصوصیت نہ بتائی جاتی اور ایک لفظ یہی کہا جاتا تو دین سمجھ میں آ سکتا تھا انسان. اور پھر اسے دوہرا دوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کے یہ جو مادے ہیں جہاں سے یہ الفاظ بنتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. بڑی بنیادی چیز جسے محاورہ عرب کہتے ہیں وہ سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ دین نام ہے
اٹل غیر متبدل اصول جو اپنی جگہ پہ قائم ہوں، ثابت ہوں، محکم ہوں، ہلے نہیں وہاں سے. اب ایک ہے جو اپنے مقام پہ اس طرح سے مستحکم اور ثابت ہے، وہ تو پتھر بھی ہو سکتی. پتھر تو بڑا اپنے مقام کے اوپر خود خزیدہ ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، ہلتا ہی نہیں ہے. تو اس میں تو کامل جمود ہوا. یہ نہیں. برکت کی دوسری خصوصیت یہ ہے دین کی، میں نے ابھی دین کی بات کی تھی، کہ اصول اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس میں نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں. ایسی شے جو اپنے مقام پر محکم اور ثابت ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سے نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے، جیسے درخت کہ وہ اپنے مقام پر ثابت بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر موسم میں، ہر زمانے میں اس میں ایک نشو و نما کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جو شے اپنے مقام پہ جمی ہوئی ثابت ہو اور اس کے ساتھ اس کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے، اسے مبارک کہتے ہیں عربی زبان میں. میں تو کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا دیا جائے اور بات سن لی جائے. وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ ہم نے عربی مبین میں اس کو نازل کیا، لسان عربی میں نازل کیا؟ پتا تھا کہ عربی زبان تو ہے، وہ اس کی اہمیت بتاتا تھا کہ اس زبان کی اہمیت کتنی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کے ان حقائق کے لیے، ان حقائق کی ذرا خصوصیت تو دیکھیے. قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ حیات بننے کی خصوصیت کوئی چھوٹی خصوصیت نہیں ہے. ان خصائص کی حامل کتاب کے لیے صرف عربی زبان تھی کہ جو اس کی مکمل ہو سکتی تھی. کسی دوسری زبان میں اتنی وسعت اور یہ گنجائش تھی نہیں کہ وہ قرآن کے حقائق کو اس طرح سے اپنے داموں کے سمیٹ لے. اب دیکھیے نا، ایک لفظ اس نے کہا ہے مبارک، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد تو یہ وہی آنے والی بات نہیں تھی. اسے قیامت تک کے لیے رہنا تھا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا مبدل لکلمات اللہ، تبدیلی اس میں ہو نہیں سکتی. تو اس شے کو اپنے مقام پہ مستحکم ثابت اور خود خریدا رہنا چاہیے نا. میں نے ابھی تو ہے کہ پھر اس کی شکل تو پتھر کی ہو سکتی، تو وہ تو زمانے کا ساتھ دے نہیں سکتی. ایسی شے کہ اپنے مقام کے اوپر جمی ہوئی بھی رہے اور اس میں نشو و نما کی صلاحیت بھی موجود ہو. اسی لیے قرآن نے دین کو شجرتن طیبتن کی مثال دی، اور شجر بھی پھر طیب اور خبیث دو قسم کے شاہبہاد عربی زبان. طیب ہوتا ہے جو پھل پھول لائے، خبیث ہوتا ہے جو پھل پھول نہ لائے. نشو و نما دونوں کی ہوتی ہے اپنے اپنے انداز میں. اس میں سے کانٹے ہی اگتے، اس میں پھول آتے. یہ طیب ہے تو خبیث کا شجرتن طیبتن کیا ہے اس کی تفصیل اس کا بات موجود ہے. اصلھا ثابتن، دیکھیے مبارک کا ترجمہ یہ تفسیر آ رہی ہے. اصلھا ثابتن فروھا فی السماء، جڑیں پاتال کے اندر گڑی ہوئی، شاخیں آسمان کی فضاؤں میں جھولا جھول رہی ہیں. اور طیب ہے، پھل دیتا ہے. قرآن نے کہا تھا دائم، ہمیشہ پھل دیتا ہے. یہ نظم فصل گل و لالہ کا نہیں ہوتا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو کلوہا دائم قرآن نے کہا ہے، سارا سال پھل دینے والا، ہمیشہ پھل دینے والا، جمع ہوا اپنے مقام پہ. شاخیں لہلہا رہی ہیں. شجر ہے طیب، طیب بھی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ پھل دینے والا شجر ہے. یہ ہے انزلناہ مبارک. اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اصول دائم اور محکم. شاخوں میں نشو و نما کی اتنی صلاحیت
کہ وہ پھیلتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں، اور پھر سما کہا ہے وہ بلندیاں جن کی حد کوئی نہیں. اگر افق کی طرف کہتا تو حد آ جاتی کہیں، سما تو غیر محدود ہوتی ہے، اور پھر اس میں بلندی کا ہے. یہی نہیں ہے کہ وہ سیدھا لے جانے والا ہے. صراط مستقیم تو واقعی سیدھا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں رد سے معارف کہا ہے، سیدھا اور بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ. قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان من، تو اگر اس میں میں والی بات معاف کر دیجیے تو ہو سکتا ہے ذہن میں کہ سب کون سی محنت کر کے یہ کچھ کیے جائے. بہرحال میں نے اپنی بصیرت کے مطابق اس پہ محنت بھی آپ احباب کے لیے کر دی ہوئی ہے. میرے لغات القرآن میں جو قرآن کے مفردات کے معنی دیے ہوئے ہیں وہ اسی اصول کے مطابق دیے ہوئے ہیں کہ مادے کے اعتبار سے ان کا جو معنی عرب اپنے اس زمانے میں جب نزول قرآن کے زمانے میں جو معنی لیتے تھے وہ معنی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. مبارک ہوں ہو اس کا اتباع کرو. یہ ہے عزیزان امام دین کا نقطہ. میں آگے آیت آتی ہے تفسیر کی، اس لیے وہاں میں جا کے کہوں، وہاں یہ تفصیل سامنے آئے گی کہ جس قوم جس امت کے اندر فرقے موجود ہوں وہاں اسلام نہیں ہوتا، کسی فرقے میں نہیں ہوتا. سمجھی تو آتی ہے، لیکن آنکھیں بند کر دینے سے تو حقیقت اٹال نہیں جاتی، اپنے مقام پہ رہتے. اب تب وہ ہو سیدھی سی بات ہے کہ اس نے ابھی یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ اتباع کرو گے کسی اور کا بھی تو اس کے راستے سے بہتا کے سبل بن جائیں گے، مختلف پگڈنڈیاں تو وہ ہو جائیں گی، صراط مستقیم نہیں رہے گی. سبل تو پگڈنڈیاں ہوتی وہ نہیں رہے گی. صرف اس کا اتباع ہے جس سے کہ یہ اس میں سے شاخیں الگ الگ تفرقے کی شاخیں، انتشار کی شاخیں، اختلاف کی شاخیں نہیں ٹوٹیں گی. یہ ایک طریقہ تو فتح ہوگا، یاد رکھیے صرف قرآن کا اتباع، لیکن ایک نظام کی حیثیت سے اس کا اتباع اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نہیں. وہ اگلی آیت میں بات آئے گی. واتقوا لعلکم ترحمون، اور بات وہی جو میں نے عرض کی تھی پچھلی دفعہ، تقویٰ راستے کی خاصدار جھاڑیوں سے دامن بچاتے ہوئے اور پھر سیدھے نکل جائے، یہ تقویٰ ہوتا ہے. لعلکم ترحمون پھر وہی ترجمہ ہمارے یہاں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہی لاڈ از مرسی کرسچینٹی کا رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون میں نے کہا رحمت کے معنی ہیں سامان مشہور ہوا اس انداز سے دینا جیسا رہنے آدر میں بچے کو ملتا ہے. یہ بھی ساری مشہور ہوا کی ہے. رزق بھی سامان بیس ہوتا ہے، اس کے لیے ایک محسوس انداز ضروری ہے. رحمت وہ انداز ہوتا ہے جو تو رحم سے ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں کیسے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. یہ جتنے باہر کے اسباب و مسائل کے طریقے ہیں وہ سارے وہاں مضبوط ہوتے ہیں. وہ تو تین تین چیزوں کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ نہیں آتا ہے. ان کی گردش بھی ہوتی ہے، نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ایک لچک کا پہلو ضروری ہوتا ہے. وہ اس کا خول جو ہے وہ اس طرح سے ہائٹ کی طرح سخت نہیں ہوتا، ورنہ وہ بچہ تو وہاں شکنجے کے اندر گھر کے مر جائے. اتنی لچک اور لوٹ کے اس کے اندر وہ پہلو بھی بدلتا ہے. وہ سارے قوا کام کر رہے ہیں، دل دھڑکتا ہے، سانس لیتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور بظاہر یہ محسوسات میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے وہ نہیں ہوتی. اس انداز سے جو نشو و نما ملتی ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری صلاحیتوں کے برومند ہونے کے سامان تمہیں مل جائے. اب مبارک ان کے معنی سمجھ میں آ گئے. ایسا درخت طیب
کہ ہمیشہ پھل دے اور اس سے تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے. یہ تھا اس سے مقصد. ہم تو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین اور تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اهدی منهم. یہ اس لیے کتاب دی. یہ عرب مخاطب ہے اس دور کہ تم یہ نہ کہو کہ صاحب یہودیوں کو بھی کتاب ملی تھی اور عیسائیوں کو بھی کتاب ملی تھی اور ہمیں تو کتاب ملی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ تمہارا اعتراض وجہ ہوتا اس لیے دی. اور پھر اس سے اجتماع حجت کے لیے بھی کہ تم کہتے کہ صاحب ہم اس وقت تو ٹھیک ہے غلط راستے پہ چلتے ہیں, اگر ہمیں بھی صحیح رہنمائی مل جاتی, صحیح ضابطۂ حیات مل جاتا تو تم دیکھتے کہ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تم یہ کہہ سکتے تھے. ہم نے اجتماع حجت کیا اس ضرورت کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کتاب نہیں ملی اس لیے ہم غلط راستے پہ آئے, اس لیے یہ کتاب دے دی گئی. اور مقامات بھی ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خدا قوموں کو تباہ نہیں کرتا تا وقت سے پہلے ان کو یہ وارننگ نہ دے دی جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. تو گویا اس نے جو کہا تھا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس پیغامات ہدایات یہ آتی رہے گی, جو ان کا اتباع کرے گا ان پہ کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو یہ جو ذمہ داری نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رہنمائی دینے کی, اسے وہ اس طرح سے پوری کرتا چلا گیا. اسی لیے ہر قوم کی طرف رسول, ہر بستی کے اندر نبی, یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہا. اسی لیے کہا تمہیں یہ قرآن دی. اب اس کے بعد نبوت ختم ہوئی, پھر تو کتاب کوئی اور آنی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کس زمانے میں آ کے یہ ختم نبوت ہوتی ہے. یہ اس دور میں ہوتی ہے جب سامان نشر و شاید اتنے عام ہیں آج کہ اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم تک یہ قرآن کی آواز پہنچی نہیں. یعنی یہ عالمگیر کتاب بن گئی. یہ دور وہ آ گیا تھا کہ جس دور میں اب یہ پیغام عالمگیر بن سکتا تھا. یہ وجہ تھی کہ پیغام کو مکمل کیا, تمت کلمت رب کا صدق و عدل مکمل کیا, لا مبدل لہ, اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی, کریکشن صورتیں اس میں اب نہیں رہے گی. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کے محافظ ہیں, حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے. صاحب مکمل غیر متبدل محفوظ کتاب. اور اس کے بعد وسائل میں چلو شاید اتنے عام کہ اب یہ آواز گھر گھر تک پہنچ سکتی ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے, اور اب تو گوشے گوشے اور کونے کونے تک پیغام پہنچ سکتا ہے. دور وہ آ گیا ہے. اس لیے اس دور میں یہ جو کہا گیا کہ یہ کتاب تمہیں دی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ صحیح اور غلط راستہ کون سا ہے, اجتماع حجت ہو گئی. ورنہ یہ چیز غلط ہے کہ کسی قانون کا اعلان نہ کیا جائے, بتایا نہ جائے کہ قانون کیا ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی پہ سزا دے دیا. یہ تو بڑا ظلم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے متعلق تو کہا کہ اس لیے کتاب دی تاکہ تم یہ کہہ نہ سکو. مسلمانوں کے پاس کون سی حجت باقی ہے صاحب یہ کچھ کہنے کے لیے؟ چھوڑ دی یہ باقی دنیا کو کہ ان تک قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا. ان کے تو ہر گھر کے اندر کتاب موجود ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آج تو خیر موجود تو آج بھی ہے, لیکن اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے تو ہر صبح ہر گھر سے جہاں چکی پیسنے کی آواز آتی تھی وہاں قرآن گنگنانے کی بھی آواز آتی تھی. اب بھی جتنی اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان الفاظ میں جن میں تلاوت آج یہ مروت ہے, ورنہ تلاوت کے تمہارے کسی چیز پر پیروی کرنا ہے نا, کسی کے پیچھے چلنا ہے.
تو جتنی تلاوت یا قرأت قرآن کی آج ہوتی ہے کسی اور کتاب کی دنیا میں ایسی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کے تو ہر وقت یہ موجود ہے. تو یہ قوم کہہ نہیں سکتی کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم تباہ ہوئے. کیا یہ جو تباہی آپ سے آئی ہے اس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ جو ان پر کی 2-4 شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے جرائم بھی اتنے بڑے کبیر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو ان کو تختہ مشق بنا لیا ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی بدمعاشی ہے کہ ہم انہیں ذمہ دار دے کے اپنے آپ سے بڑی ذمہ ہو جائیں کہ صاحب یہ دیکھو نا اس نے شراب پی تھی اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. میں نے نہیں کچھ کیا تھا، ساری قوم نے یہ کچھ کیا تھا. ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے اندر نفس کی واقعات ہے جسے بدمعاشی کہتے ہیں، وہ ہوتی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذمہ داری کے لیے کسی اور کو اپنے سامنے ٹارگٹ بنا لیتا ہے. ادھر توجہ مرتکب کی قوم پر یہ ذمہ ہو گئی تھا، یہ بھی اوپر ہائی کمان والے تھے، انہوں نے سب ٹھیک ہے، ان کی بہت بڑی غلطی تھی، ان کا بہت بڑا جرم ہے، بڑی ذمہ تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر. وہ کنٹریبیوشن کیا تھی؟ باقی دنیا تو کمیشن بٹھاتی پھرے گی، جن کے سامنے قرآن ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں. قرآن نے ایک ایک چیز واضح کر دی تھی کہ یہ چیزیں جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس کا تباہ ہونا یقینی ہے. روز پڑھتے تھے، روز وہی کچھ کرتے تھے. اس نے جو کہا تھا کہ رنگ اور نسل اور زبان اور وطن کی بنیادوں پہ اگر تم نے ملت کو تقسیم کر دیا تو تباہی آ جائے گی. یہ ہے نا قرآن میں. روز پڑھتے تھے اصول ثواب کے لیے، دوہراتے تھے، اور ملت کے ٹکڑے انہیں چیزوں کے اوپر کر رکھے. تو اس نے جو کہہ دیا تھا کہ وہ اگر کرو گے تو یہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ذلت آمیر قرآن نے کہا تھا عذاب ہوں، ذلت آمیر تباہی ہو بھی جاتے اس کو اگر ایسا کیا تم نے. کیا حجت باقی ہے اس قوم کے پاس؟ وہ کہتا ہے اس لیے ہم نے یہ قرآن دیا تھا تاکہ تم بعد میں یہ کہہ نہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں، سب کچھ معلوم. اور یہ جو آج ان کے عیاشیوں اور فحاشیوں کے قصے گنانے والے لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے. خود یہ لکھتے ہیں اپنے ہاں کہ سن 65 میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ یہ ہوتا تھا، کیوں نہیں 65 سے 71 تک پھر زبان پہ تمہارے نورے کیوں لگی ہوئی تھی. آج یاد آیا اس وقت اگر اس چیز کو تم نے جو دیکھی تھی اوپر لاتے، ہو سکتا تھا کہ اس کی بھی اصلاح ہوتی، اس کی نہ ہوتی تو کام تو اپنی بچت کی صورت پیدا کر لیتی. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ اس لیے قرآن دیا گیا تاکہ تم بعد میں کہہ نہ سکو کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا. اب نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا یہ چیز تھی فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ. اس مقصد کے لیے تمہارے پاس بینۃ، یہ بین اپنے ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی بالکل واضح ہوتا ہے. بین تو قرآن اپنے آپ کو بین کہتا ہے، مبینات کہتا ہے، آیات کو مبین کہتا ہے. اس کو یہ سارا کچھ کہتا ہے، لیکن نہیں صاحب ہمارا ایمان ہے کہ نہیں یہ تو بڑا قرآن بڑا مجمل ہے، بڑا مضمون ہے صاحب، نہیں وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا. بڑا الجھاؤ ہے اس کے اندر، بڑا التباس ہے اس کے اندر. وہ اپنے متعلق یہ کچھ کہتا چلا آ رہا ہے اور آپ اس کے متعلق یہ کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں. کیسے یہ دور ہوگا؟ اپنے اپنے اڈے الگ الگ قائم کیے ہوئے. ایک ہی قرآن ہے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے کے عقیدے اور مطلب کے مطابق سینچا کہانی شروع ہوئی ہے. اس کے اندر قرآن رہتا ہی نہیں ہے.
تو اس نسی کے یہاں پانی پہنچنے میں پانی لیا جانا نسی روکی جاتی ہوگی. بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، یہ تو دیا ہم نے، آگے آئے ہم. ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، کہو ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا. یہاں ہے کذب بآیات اللہ، تکذیب ہے. ایک تو ہے کفر اختیار کرنا، یعنی کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، خدا کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، زبردستی کو ہم کرتے نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کھلے طور پہ یہ کہو کہ نہیں سر ہم اس سے نہیں چلتے، ہم سیکولر انداز سے جس طرح سے کہ ہماری مسلک کا تقاضا ہوگا، ہماری عقل و دانش کا تقاضا ہوگا ہم کریں گے. ٹھیک، یہ تقریر نہیں، یہ اس سے کفر ہے، انکار ہے. تقریر یہ ہے کہ آپ اس کو مانتے تو رہے زبان سے، عملاً اس کو جھٹلاتے رہیں. یعنی وہ کہے کہ اگر تم نے ملت کی تقسیم ان چیزوں پہ کر لی تو تباہ ہو جاؤ گے، اور ہم اسی طرح سے اس کی تفریح کو تقسیم کرتے چلے جائیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اسے تقریر کرتے کہ نہیں ایسے یہ کہتا ہے. یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو مت کھانکو، یہ زہر ہے، اس سے ہلاک ہو جاؤ گے، یہ چیز کہنا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے تقریر. قرآن کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے بعد عملاً یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کرتے چلے گا. تقریر آیا. افرائیت الذی کذب بالدین، ہے نا کتنی بری چیز، کذب بالدین. تم نے اس کو بھی جو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار کرنے والا نہیں. کون ہے یہ دین کی تکذیب کرنے والا؟ عملاً جھٹلاتا ہے. فضائل اللہ بھی یہ دو یتیم بلا یرد والا طعام المسکین. پیچھے جب پوچھو کون، الحمدللہ مسلمان صاحب گاڑی لے گیا. یہ وہ معاشرے میں تنہا رہ جانے والوں کو دھکے دیتے ہیں. ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں، کوئی اس کے لیے نہیں کہتا کہ پہلے ان کو کھلاؤ اور پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ. تقزیب دین کرتے ہیں. ویل للمصلین الذین، دیکھیے میں نے جو کہا تھا تقزیب کرنا یہ نہیں انکار کرتا ہے، یہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں. ویل للہ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. خلاتے ہیں ساہون، نماز پڑھتے ہیں. نماز کا مقصد جو ہے اس کو واضح ہے. میں نے بتایا تھا یہ ساہون، یہ دھویا آتا ہے روک لے کے تن کرتا ہے، وہ روح دھوتا ہے. دھوپ جو اس کے پاس ہوتی ہے اس میں ایک کانٹ ہوتی ہے، ایک کمان ہوتی ہے، اس میں چڑھائی جاتی ہے. تو پھر پوچھو نہیں کیا چیز، وہ بڑے بڑے پہاڑوں پر دھوئے کے گالوں کی طرح دھنک کے رکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کمان بھی موجود ہو اور وہ کانٹ بھی موجود ہو اور وہ الگ الگ رکھی ہوئی ہو تو پھر وہ کچھ بھی کرتی ہے، چیزیں دونوں موجود ہوتی ہیں. ساون کہتے ہیں اس کمان کو جس کی کانٹ الگ کر دی ہوئی. نماز وہ پڑھتے ہیں. اللہ جی میں کیا کرتی ہوں گناہوں میں، وہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ کر کے چلے جاتے. کان کی نہ تک ہاتھ اٹھے اور یہاں تک نہ اٹھے تو آئی مر جاتی ہے. کوئی کس طرح سکھائے کہ اس طرح سے ہنسی کر دیں گے آگے نہیں. اچھا جی یہاں ہاتھ باندھا یہ نہیں نماز ہوئی، ایسے بند ہو گئی. تو جب نہیں ہوئی تو کیوں ہوا؟ کیا ہو گئی جو ممکن ہے ہو گئی پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ تیری نہیں ہوئی ہے، کی ہوا فاصلہ تھوڑا سا کر دیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں ہو گئی. نماز تو یوں کراتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ رزق کے جسے بہتے ہوئے چشمے کے پانی کی طرح سے ہر گھر کے سامنے سے چلا جانا تھا کہ جس کا جی چاہے جتنا دے رہا ہے اس میں بانڈ لگاتے ہیں. رائے اللہ جی جو قرضے ہو سکتی
دیکھا تقسیم کرنے والے تقزمہ میں آ جاتے اللہ سدا سا انہا تقسیم کرتے ہیں گم ہو جاتے ہیں ذرا سا بس رخ بدل لیتے. ٹھیک نماز میں رخ منہ کر قبلہ شریف کے دہراتے ہیں. اہتمام اتنا ہوتا ہے کہ یہ پہلی جب یہ سلطنت خدا داد چکن ہوئی ہے پہلا کام انہوں نے کیا کہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں کے اوپر قبلہ کی طرف رخ کرنے والے ایروز لگا دیے. الحمدللہ رخ متعین ہو گیا. اس قوم کے ہر فرد کا قبلہ اپنا اپنا نماز میں قبلے کا رخ متعین ہو گیا. صدر سال کا قبلے کا رخ تو متعین کرتے ہیں. جو منتہا رخ العین قرآن نے بتایا تھا دین نے بتایا تھا اس سے رخ موڑ لیتے ہیں. سنیے اب جو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ٹھیک ہے قیامت میں جا کے جہنم ہوگی سن زندگی نہ جیسے قرآن آ جاتے نا سول آزاد دماغ خانوں جیسے یہ جو اس منتہا سے اس نقب العین سے اپنا رخ یوں موڑ لیتے ہیں سونا زندگی جانتے والے جانتے ہیں یہ تین کیا ہے. دیر نہیں لگے گی تم دیکھو گے ابھی اس کا بدلہ تمہارے سامنے آ جائے گا. صاحب کیا آئے گا سول عذاب تباہی بدترین قسم کی تباہی. دماغ کام جیسے تھی رخ اسی تک موڑ دیا تھا. یہ ہوگا قرآن نہ ملا ہوتا تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا. اسی تو کہہ لوگ بھی نہیں رہے بلکہ ہمیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو وراثت کتاب کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ٹھیک ہے وارث کتاب کے وارث ہونے کا دعویٰ تو ہے نہیں. اور پھر یہ چیز جو ہوئی سمجھ کرنا چاہیے عذاب کی آیتیں منگروں پہ سے دہرائی جاتی تھی. عذاب آئے گا عذاب آئے گا. ذہنوں کے اندر کہتے ہیں کیا نقشہ تھا ان کے ہر ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ آیات ربک اور آیات بعض آیات ربک. تو گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عذاب یوں ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں گردوں میں ہاتھ چلتے آ گئے مار مار کے بس اس طرح سے آئیں گے فرشتے آئیں گے یہ ماریں گے. اور پھر یہ ہمارے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے سپاہی بھی کچھ کافی نہیں ہوئے گی خود ہی آئے گا وہ تھانے دار اللہ نہیں آئے گا صاحب ہنٹر ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا. بس یوں تھا جو نقشہ عذاب کا ان کے ساتھ میں آتا تھا. اس کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں اٹھانے والے عذاب کی کچھ محسوس نشانیاں سامنے آنی چاہیے. دیکھ نہیں رہے تھے ان سے کہو کہ یوم یاتی بات آیات رب کا لا ينفع نفسا ایمانھا. جس دن پھر وہ محسوس طور پہ سامنے آ جایا کرتا ہے وہ عذاب اس وقت پھر ایمان لانا یہ کہنا کہ ہاں صاحب اب سمجھے ہماری کسی کام نہیں آیا. اور یہاں ایک بڑی عجیب چیز ہے لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل. جس نے اس سے پہلے کہ جب ابھی یہ چیز محسوس طور پر پس کے سامنے نہیں آئی تھی اس سے پہلے جو اس چیز کی حقیقت کو اس نے نہیں مان لیا یہ اس سے پہلے ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک کام اور اس کے محسوس طور پر نتیجے کے سامنے آنے کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ہے تو صحیح الحساب وہ نتیجہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جب بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو اس کے اندر تبدیلی تو اسی عام شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ محسوس طور پر آپ کے سامنے اس کی سنکل دیر میں جا کر آتی ہے. یہ جو وقت ہے درمیان کا یہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ بچ سکتے ہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں تو ابھی مہلت کا وقفہ ہوتا ہے ابھی
وقت ہوتا ہے اس پہلی غلطی کی تلافی کے لیے دوسرے قسم کے کام کرنے کے. یاد رکھیے یہ توبہ جو کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یادہ میری توبہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے. استغفر رب من کل ذنب واتوب الیہ بس یہ صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھا اور سارے معافی ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو ان الحسنات یذہبن السیئات. جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے بہتر قسم کے اچھے کام کرو. تو مہلت کے وقفے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تباہی کا آخری لمحہ آ جائے اتنا وقت ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ تم اپنے ان غلط کاموں کے تقریبی نتائج کی تلافی کے لیے اچھے کام زیادہ کر دو جسے توبہ و اصلاح کہتے ہیں. اور اگر یہ وقت ہی نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں اس وقت, پھر توبہ کس کا مطلب. لم تکن آمنت من قبل, یہاں تک تو بات یوں ہی ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے سر, پہلے اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اب اگلی بات آئی عزیزان جو ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑ. ہر مسلمان الحمدللہ مسلمان ہے, ایمان ہے, اللہ پہ ایمان ہے, رسول پہ ایمان ہے, سب چیزوں کے اوپر ایمان ہے. ایمان تو یہ ہے, یہ جو زبانی ایمان ہے. کہا ایک تو ان کو بھی ایمان فائدہ دے گا کہ جب سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس وقت کہیں کہ ہم ایمان لائے. ایک اور کیٹیگری بھی ہے اور کسبت فی ایمان ہے خیر, یا جنہوں نے ایمان کہنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اس کا ایمان نہیں کیا. ایمان مانے کچھ نہیں رکھتے مسلمان. وہ تو کسی چیز کو صحیح ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق کام کیا جائے تاکہ وہ نتیجہ نکلے. ایک ذمہ مانتا ہے کہ ہاں صاحب آج کل گنے کی فصل بونے میں بڑا فائدہ ہے, ایک ایکڑ سے 3-3 ہزار 4-4 ہزار نکلاتا ہے. یہ ہے موسم, اس میں اس قسم کا بیج ڈالتے ہیں, یوں زمین تیار کرتے ہیں, یوں کھاد ڈالتے ہیں, یوں ان کو پانی دیتے ہیں, یہ یوں گوڈی کرتے ہیں. وہ سب جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واقعی صاحب اس سے اتنا کمال پیدا ہو جاتا ہے. دوائی کا وقت آتا ہے تو بیٹھا ہوتا بھی لگا. سب جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واقعی صاحب اس سے اتنا سماج پیدا ہو جاتا ہے. دوائی کا وقت آتا ہے تو بیٹھا ہوتا بھی لگا. نہ زمین سنوارتا ہے, نہ بیج ڈالتا ہے, نہ کھاد ڈالتا ہے, جاتا ہی ہوگی تم پر. ہر جگہ بیٹھ کے کہتا رہتا ہے کہ صاحب بڑی کمائی ہے کمال سے فصل میں آباد پر, اور خوب ہوتا ہے گنا صاحب, اور ہماری زمین میں تو اتنا موٹا ہوتا ہے, کہتا چلا جاتا ہے. کہیے کیا مل جائے گا اس کو اس کے بعد چلا جاتا ہے. کہیے کیا مل جائے گا اس کو اس کے بعد. یہ جو بانس آپ کے یہاں چلیے, بانسیں کو پوچھو نہیں کتنی چلی ہوئی آپ کے یہاں, کہ ایمان والی جو ہے اس سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بہت بڑی لمبی چوڑی چلی ہوئی, بہت بڑا آپ کے یہاں ایک فرقہ اس چیز کا ہے کہ ہاں سر بس اتنا ایمان جو ہے نجات کے لیے یہ کافی رہتا ہے. ارجاء جسے کہتے ہیں. تو دوسرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ یوں نہیں ہے, یعنی باتیں اس پہ چلی ہوئی. قرآن کریم کی آیت موجود اور کسبت کی ایمان ہے خیرن, جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی کسب خیر نہیں کیا ہے یہ ایمان اس کا کچھ زیادہ نہیں. سارے شہر کے اصول آپ کو آج بار ہوں کہتے ہیں کہ آپ بھائی کے اوپر آپ ٹھیک ہے پلوان بن جاؤ تو سو نہیں جائے گا. اور کسبت کی ایمان ہے خیرن, اور ایمان اور عمل کا یہ ساتھ دیکھیے کتنا عجیب و غریب. محض کسی اچھے فارمولے کا دہرائے چلے جانا, اس کے متعلق کہتے چلے جانا کہ بہت اعلیٰ درجے کے ساتھ ہمارے یہاں ہو گیا. پرانے فلم کے متعلق آپ کہیں بات سنیے یا لیکچر بھی سنیے, نہ بہر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. لیکچروں میں بھی آپ دیکھیے تو قرآن کریم کی عظمت کے اوپر سے گھنٹوں لیکچر ہوگی. اتنی بڑی تصویریں آپ کے یہاں موجود.
لیکن اس کے بعد زندگی ساری کی کوئی نہیں، وہ ساری اس کے خلاف جاتی ہے، کچھ فائدہ نہیں. اور کسب اپنی ایمان یا خیر. ٹھیک ہے، پھر آ گیا وہی مولوی صاحب کہ کرو یہ کچھ قیامت میں دیکھنا. قیامت میں نہیں، بس نظروں سے اوجل ہوا مردہ شروع ہو گیا، یعنی سامنے جب تک ہے نا رکھا ہوا مردہ، اس وقت بھی نہ کوئی گرنے والا آتا ہے، نہ اس کی چیزیں نکلتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس میں ان کو پتا چل جانا ہے مولوی صاحب وہ کہاں ہے، آپ کہتے تھے کہ وہ ہمارا کہتے ہیں چیزیں نکلتی ہیں، سامنے لیٹا ہوگا، پہلے کے ذرا ٹھہر جائے. اس کو مٹی کے نیچے دبایا اور یہاں کہا کہ ہو گئی شروع. صاحب وہ تو کوئی آواز نہیں آتی. نہیں، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی، تمہاری دوسروں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ جائے گی. یہ ہم جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی ان چیزوں کا تعلق آپ کی اس زندگی سے نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے، تم اے رسول ان سے کہہ دو تذرو ان نام کوئی بات نہیں. تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سنکھیا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اس سے علاقت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت، وہ کہتا ہے کہ یہ کھانسو اور چند منٹ کے لیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، بات صاف ہو جائے گی. اگر یہ نتائج یہاں نہیں نکلتے تو یہ انتظار کس قسم کا ہے؟ دیکھ لو گے سامنے عزیزہ نے من، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے اوپر یا ہو رہا ہے، ہوا کیا ہو رہا ہے، برسوں سے صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ سب عذاب ہے، یہ عذابی کی روح ہے. اس نے تو اسی لیے وہ جہنم کے لفظ کے علاوہ اپنا عربی کا لفظ جو تھا، جہنم تو وہ ہے کہ وہ بھٹی جس میں انسان جلتے ہیں. اور یہی اس نے کہا ہے کہ جہاں کوئی چلتا ہوا رک کے کھڑا ہو جائے وہ جہنم. حرکت کا نام ہے انسان. جہاں اس کی حرکت ثابت ہے، جہاں کوئی قوم کھڑی ہو گئی، بس جس مقام پہ وہ کھڑی ہو گئی یہی ہے. یہیں کے تو مانیے رک جائیں. صدیوں سے جس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہے، یہی نہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب اللہ کی رحمت ہے، خدا کے مقرر بندوں کی نشانیاں اتنی ہوتی ہیں. وہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ آنے والے امام مہدی کے لوگ پوچھتے ہیں صاحب ابھی کیوں نہیں آئے، ابھی کیوں نہیں آئے. تو ایک بات میں نے خود بات سنا، بہت بڑی مسجد، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ جب مسلمان انتہائی ذلت کے اندر، زوال کے اندر، پستی کے اندر گر جائیں گے، اس مقام پہ امام صاحب تشریف لائیں گے. اگر ابھی نہیں آئے تو یہ سمجھیں کہ ابھی تمہاری انتہائی ذلت میں کچھ فرق کیا، کھیتی کرو میرا گھر کے کپڑا لیتے تیرے تو آگے آتے تھے. جی بھی جاننے والے اس کو جانے گے جہاں ہمنا کیا آیا ہے، نہیں کہا ہے. جو صداقت کے اوپر، حق کے اوپر، ادب کے اوپر یقین سے مان ہوتا ہے اس گل کا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہو کے رہے گا. کس انداز سے کہا ہے، کوئی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. سبھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا نتیجہ کیا سامنے آ سکتا ہے. دین انسان کو دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے آیا. اچھا جی، پھر یہ تو چیز ہوگی کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر چلو گے تو صحیح اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. اگر یہ ملت واحدہ نہ رہی تو وہ آگے آئے تو نہیں آنے والی. یہ تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی آیتیں آ گئی. ہمت ہے تو سنیں، باہر ہم نہ سنیں گے تو پھر کون سی معافی مل جائے گی. یہ تو ہے نہیں ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو گے تو دلی چلی جائے گی. یہ تو اپنا نتیجہ مرتب کرتے چلے جائیں گے. ان نظر فرق دینا ہوں بکان شیان ملت سے بات. میں یہی یہ کہہ دوں کہ آپ جہاں جیتے ہیں وہاں میں سنتے چلے جائیے.
जिस मौलवी साहब से जी चाहे पूछ लीजिए, कभी आपको वो फिरके बंदी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बताएगा, कुरान की आयतें भी नहीं बताएगा। जब ये आयतें आएंगी ना, ये अजीब तकनीक है उनकी, सिंगल फर्क दीन हूँ, ये नहीं कि जिन्होंने फिरके पैदा कर लिए ये तर्जुमे नहीं करेगा, जिन्होंने तफरका पैदा कर लिया ये कैसे आगे बढ़ जाएगा। आपने देखा ना कि इसमें वो बात नहीं करती। लेकिन ये तो कुरान है जीना नहीं, ये तो कोई रास्ता भी छोड़ता नहीं है। फिरका क्या रहे, फिरका बंदी नहीं कह रहे कि फिरका कहने से तो खुद फिरके में होता है। तो उसने इतना ही कहा फर्रत जीना वकाम शरियान हूँ, और खुद एक ग्रुप बन गए। आ गई बात, कफर के जमाने खुद बता दिए उसे, गुरु बंदी फिरका साजी। दीन में मिल्लत में फिरके का पैदा होता है। दीन की बुनियाद है अजीजा ने मन, एक आईन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर, एक ज़ाब्ता कानून, एक रसूलैन, एक मंजिल, उसकी तरफ चलने वाला एक कारण, एक कारण, मिल्लत वाहिद। इसके अंदर फिरके पैदा कर देना, ये क्या है? कई दफा आयतें आई, फिर बात आ गई है, और ये तो 1000 दफा कहने की बात है, वही 30/31, 30/31। फिरका पैदा हो जाना जो है, कुरान इसे क्या करार दे? वो इसे शिर्क करार देता है। जो कौम फिरकों में बट गई हो उसे वो कौम मुशरिकीन की कहता है। ठीक है, मैंने कहा था मुराद तो बड़ी आती है, लेकिन इसका क्या सिलसिला है? ठीक, वला तो मिनल मुशरिकीन जीना आ जाए वत्तकू हो वाक़िमु सलाता वला तो मिनल मुशरिकीन, याद रखना तुमने कहीं मुशरिकों में से ना हो जाना। सब मुतमईन है कि साहब हम तो नहीं, तुम नहीं मुशरिकीन है बताता है, यानी मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से ना हो जाना, फर्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने दीन में फिरके पैदा कर ली, वकानु शियअन, खुद भी एक गिरोह बन के बैठ गए। फिर अगला नतीजा मैंने अर्ज किया कि छोड़ता नहीं, फर्रक़ू शियअन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। फिर होता ये है कि हर फिरका, हर गिरोह खुश होता है कि मैं हक पे हूँ, ये बाकी बात जाननी है सारी, तो हर फिरका ये कम कर। अजीब मन इस फहमी में न रहिए कि कोई एक फिरका जो है वो कह सकता है कि मैं दीन के ऊपर हक के ऊपर हूँ। फिरके उम्मत में ज्यादा होते हैं तो हम कहता है तुम वही तुम बना रहे हो, फिर तो हर फिरका नहीं समझता, मगर हो रहता है इसमें खड़े हूँ, कुछ हो रहता है मैं हक के ऊपर हूँ। उम्मत में फिरका पैदा हो जाना जो है, फिर वो पूरी उम्मत बनाए उस फिरके के, दीन के रास्ते से हट गई है। अब हर फिरके से जिससे पूछ लीजिए वो कहता है कि सर मेरा क्या कसूर है, मैं तो सही इस्लाम के ऊपर हूँ, ये बाकी है नहीं जो फिरके बन गया। वो तो कहता कुल्लू हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। अब इसके लिए फिर वो थोड़ी सी इनको खुशफहमी में रखने के लिए इन लोगों ने एक हदीस बदल कर दी, चल कर उस एक हदीस में इस तरह से ये गिरने पुख्ता की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 तो इनमें से जहन्नम में होंगे और एक फिरका इनमें से नाजी जन्नत में होगा, और 73 के 73 अपने अपने समझ रहे हैं कि असली में वही मेरा जन्नत जान रहा है। यानी हर फिरके को ये एक इत्मीनान मिल गया, इमानत मिल गई। जब भी एक्सेप्शन आपने इसमें कर दी तो हर एक को इसमें इमानत मिल गई, हम ठीक है, वो जो एक कहा ना वो हम है। अब सारी बातें आपके यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े जितने हैं वो ये हो रहे हैं कि वो नाजी हम हैं, ये बाकी नहीं, और हर एक अपने आप को ये समझ रहा है। और कुरान कहता है तुम लोग मानत हो। ये तो हो गया शिर्क। कुरान कहता है मुशरिकून, और ये जो आयत हमारे सामने थी, इन्नका दीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, इससे तो जीवान फिर कर
سورہ روم کی یہ جو آیت تھی 30/31، اس سے تو خدا سے تعلق ختم ہوا، مشرک ہو گئے، باقی رہ گئے نا رسول اللہ، رسول سے تعلق ہے، اس سے امت بنتی ہے، یاد رکھیے امت رسول کی نسبت سے بنتی ہے، خدا پر ایمان لانے سے ایک امت نہیں بنتی، دین نہیں بنتی، رسول پہ ایمان لانے سے اس کی نسبت سے ایک امت بنتی ہے، یہ تو امت وعدہ تھی۔ اس آیت کو اور غور سے سنیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کیے، خود بھی ایک ان میں سے گروہ بن گئے، اے رسول لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، خدا سے واسطہ نہ رہا کہ شرک، مشرک ہو گئے، رسول سے واسطہ نہ رہا۔ سوچیے ریزا نے من ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت میں فرقے پیدا ہو جانا، پھر ان میں سے کسی کا بھی تعلق نہ خدا کی توحید سے رہتا ہے نہ رسول سے رہتا ہے۔ اب ہر ایک ان میں سے کہتا کہ نہیں ہم تو فرقے والے نہیں سب ہمارا فرقہ نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے آپ کو خوشحالی میں مبتلا ہے، ہم فرقے میں نہیں۔ آپ کو پتا فرقہ کیا ہے؟ یہ فرقہ بنتا کس طرح سے؟ دین میں سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے، کسی معاملے میں آپ کو اختلاف ہوگا ہو، دلائل آپ دیے جا رہے ہیں، سب ایک نے قرآن کی آیت جب پیش کر دی، کوٹ کر دی، تو وہ سند ہو گئی۔ اب اگر دونوں یہ قرآن کو ماننے والے ہیں تو بات ختم ہو گئی، جو اس نے کہہ دیا وہ حجت ہو گئی، وہ سند ہو گئی، خدا کی تکرار۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اسے حکم نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ ہو گیا دین۔ جب اس نے کہا تھا نا فاتبعوہ، کسی کا اتباع کرو، جہاں اس نے کہا تھا نا کہ اس کا اتباع کرو، وہاں کہا تھا ولا تتبعوا اولیاء من دون۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز، اس کا اتباع کرو، ولا تتبعوا، الفاظ لے لیجیے بڑے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی پہلی آیت 7 نمبر 1، دوسرے 7/3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کا جو رب کی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ ہے چیز اولیاء جن کے تم بہت قریب ہوتے، جن کو اپنا سرپرست سمجھتے، جنہیں آپ سے بڑا سمجھتے، ان کا اتباع نہ کرو۔ تو یہ نظر آ گیا کہ اتباع اگر مان اللہ کا ہو، قرآن کا ہو، تو پھر تو فرقہ بنتا نہیں۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کے نزدیک سند اور حجت کسی انسان کا قول ہو جائے، باقی یہ ہے اللہ مان لیں، کوئی فرقہ آپ لے لیجیے، ان سے کوئی بات کیجیے، آخر میں جا کے کسی نہ کسی انسان کا قول آ جائے گا صاحب جس پہ وہ حجت اس کو قرار دے گی۔ اس میں سب سے بڑے اہل حدیث حضرات کہا کرتے ہیں کہ نہیں سر ہم تو کسی انسان کا قول نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی حدیث یا حدیثوں کا مجموعہ امت کو مصدقہ طور پہ دے جاتے نا، جیسے قرآن دے گئے تھے، تو وہ تو حدیث رسول ہوتی، حضور نے تو دیا ہی کوئی نہیں آتا۔ اب جسے یہ حدیث رسول کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب بخاری شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد ایک شخص نے انفرادی طور پر اپنے طور پر بخاری سے بول کر بڑی محنت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ محنت کیا تھی؟ اپنے طور پر حضور کے زمانے کی باتیں جو 250 سال کے بعد لوگوں میں مشہور تھی، وہ اس میں ایک جگہ اکٹھی تھی۔
اکٹھی کر کے وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ کے قریب اتنی باتیں مجھے لوگوں کی زبانی سنائی دی. 250 سال کے بعد سن لو عقیدہ نے زبانی باتیں اتنی میں نے اکٹھی کی. پھر وہ کہاں لائی 6 لاکھ؟ کہا کہ 5,94,000 تو میں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب یہ تو غلط ہے. جو اتنی اس زمانے میں یاد ہو گئی تھی کہ 6 لاکھ میں سے 5,94,000 تو ان کی مجبوری کی ایسی تھی وہ اعتبار کے قابل نہیں تھی, وہ تو چھوڑ دی. 6,000 انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے یہاں یہ رکھ لی. تو یہ کیا چیز ہوا؟ یہ حضور جو باتیں رسول اللہ کی طرف منسوخ کی جاتی تھی حضور کی وفات کے 200-250 سال بعد, ایک شخص نے اپنی بصیرت میں سے ان میں سے ان باتوں کو نہیں سمجھا. ارے تو مجھے کیا یہ لازم آ گیا کہ میں ان کی بصیرت پر ایمان لے جاؤں گی؟ ایک شخص کی بصیرت ہے, اس کے پاس خدا کی کوئی سند نہیں ہے, اس کے پاس رسول کی کوئی سند نہیں ہے, اس کی ایک بصیرت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو بخاری اور مسلم دوسرا مجموعہ حدیث ان کے بعد جو ہے مسلم کا, جو شخص بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ اہل حدیث حضرات کا یہ ہے عقیدہ. اب کفر اسلام کا معیار ہو گیا امام بخاری اور امام مسلم کے انتخاب کی جو بصیرت انتخابی ہے نا, اس پر قیامت تک کے لیے ایمان لاؤ تو آپ مسلمان, اگر اس میں شروع کرو تو آپ کافر. وہ تو ایک حدیث سے کہا. آگے آئے ہمارے فقہ والے. فقہ والوں کے یہاں حنفی فقہ والے جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد میں رہے ہیں. حنفی فقہ والے حدیث سے انکار نہیں کر رہے, لیکن بخاری اور مسلم, بخاری کی بلکہ تقریباً 200 حدیثیں ہیں احکام کی جن کا یہ انکار کرتے ہیں. اس لیے اہل حدیث کو رہے نا ان کے نزدیک سند امام بخاری اور مسلم. یہ فقہ والوں کے لیے سند امتحان کا فقہ کا امام. انہوں نے جو آپ کے یہاں شریعت میں مسئلہ دے دیا, جو قانون دے دیا, جو حکم دے دیا, جو قول دے دیا, وہ قول سند اور حجت, یعنی کسی معاملے میں بات ہوتی ہو ان کے ہاں اس امام کا قول, اور پھر وہ بھی ان کے یہاں کی ان جو کتابوں کے اندر ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے. حنفی تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی فکر نہیں. یہ ساری کتابیں اوروں کی ہیں, لیکن کسی نہ کسی شخص کے اوپر جا کے بات لکھ دیں اس کا قول. وہ حدیث والوں نے یہ بات کہی کہ قرآن تو ساتھ ہے, بشرطے کہ یہ قرآن اس حدیث کی اگر تعین کرتا ہے تو پھر تو وہ قرآن مان لو اتنا ہے, اور اگر کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں تو حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی. اور حدیث ہے کسی ایک شخص یا 2-3 اشخاص جو ہیں امام بخاری اور مسلم اور نسابوری, ان کی انتخاب کی تصویر بھی آپ کہیں گے نا, اور کیا فقہ والے آئے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ صاحب ہمارے امام کا کوئی قول جو ہے اگر اس کی تعین قرآن اور حدیث کرتی ہے تو ان کو تو لیا جائے گا, اور اگر یہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو قول واجب الاتباع ہمارے امام کا ہے, یا تو ان کی تعبیر ایسی کرو قرآن حدیث کی تو اس کے مطابق ہو جائے, اور اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اسے منسوخ سمجھا جائے اتباع اس کا. بنا سکتا نہیں اور یا قرآن کا کہ ان اشخاص کی پیروی نہ کرنے لگ جانا. کہیں آپ دیکھیے گا فرقے کے متعلق ایک شخص ہوگا جس کا قول حجت ہوگی, آپ اس شخص کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے, اس کے قول کو رد نہیں کر سکتے, اس کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے. شخصیتیں اتنی بڑی ہوئی, یعنی کسی چیز میں قرآن کا مطلب سمجھنا کسی سے استاد سے سمجھانا اس کا
یہ سمجھانے کی بات اور ہے. لیکن اگر یہ چیز کہی جائے کہ یہ بات جو میرا استاد کہتا ہے وہ سند ہے، بس یہاں شرک، یہاں سے مطلب بنتا ہے. فہم تو 3 درس و تدریس ہے تو جاری کوئی بات نہیں. آپ درس سنتے ہیں، قرآن میں سمجھاتا ہوں، آپ کو پورا حق حاصل ہے مجھ سے اتفاق کروں، مجھ سے اختلاف کریں، مجھ پہ تنقید کریں، کیا ہم نہیں مانتے غلط کہتے. لیکن اگر کسی شخص سے باہر یہ کہہ دیں کہ صاحب برنیس صاحب یہ کہتی، اس نے کہا کہ نہیں سر اس معاملے کے اندر قرآن کی آیت ہوئی، اور اس نے کہا کہ نہیں سر میں تو جو کچھ پرویز صاحب کہتے ہیں سر میں تو وہ مانتا ہوں صحیح، بس یہ فرقہ ہے، یہ شرک ہے. اب تو ایسا میں خدا کا درجہ لے لیں. 1000 سال میں آپ کے یہاں ان اشخاص نے یہ درجہ لیا ہوا ہے، کسے کہتے ہیں فرقہ. یوں تو کوئی نہیں اقرار کرتا ان میں سے کہ ہمارا فرقہ ہے. اب اس دور کے اندر اب جو اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں قرآن کی آواز بہت اٹھی ہے، عام ہوئی ہے، یہ آیتیں عام ہوئی ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ صاحب آپ کیا کہتے سر نہیں ہوئے مقصد فکر ہے سب لوگ، مقصد فکر ہے. وہ فکر ہے کسی انسان کی وہ تو حجت نہیں ہو سکتی، دلیل نہیں ہو، سند نہیں ہو سکتی. اس شخص نے ایسا سوچا ہے تو آپ تو سند مانتے ہیں. بتائیے تو صحیح ہے، یہ فکر کی حیثیت ہی یہ ہے. کیا آپ اس کے لیے ماننے کو تیار ہیں کہ آج ایک بات ایسی کہی جائے جو بقول آپ کے امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کے خلاف جائے اور آپ اسے صحیح مان لیں؟ فکری بات تو یہ ہے نا کہ آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں، سوچ کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. وہاں تو سوچ تو حرام ہے. وہاں جہاں آپ نے کسی انسان کو شخصیت کو آپ نے سند مان لیا، سوچ ختم ہو گئی. آپ اور قرآن سوچ ہی تو دینے کے لیے ہے کہ یہ اصول ہے، کچھ سوچو اس کے لیے. باقی رہا ملت کا عمل جو ہے، وہاں آ کے اختلاف پیدا ہوتا ہے نا، وہاں آ کے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، وہاں فرقہ بنتا ہے جہاں آپ کا عمل شروع ہوتا ہے. اس کے لیے نظام مملکت یہ تو پوری امت کا ایک نظام آپ کے لیے فکری حریت آپ کو رہے گی. آپ قرآن کے ان حقائق کو میں نے یوں سمجھا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے اپنے طور کے اوپر، لیکن جہاں عمل کی صورت آئے گی قوم کے لیے وہ ایک راستہ ہوگا، ساری قوم کو ایک طریقے کے اوپر چلنا ہوگا. طریقہ وہ ہوگا جو اسلامی نظام تجویز کرے گا. اس کے لیے یوں پھر کے ختم ہوتے ہیں عزیزان من، ورنہ کل علم بغال رحم کرے گا. اور اگر یہ مملکت ہی کسی خاص حزب کی کسی خاص فرقے کی ہوئی تو وہ سب سے بڑی مشرق خود ہے وہ مملکت. آج آپ کے یہاں منائے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ دور اب آ رہا ہے جس میں شکر ہے اللہ کا قرآن کی آواز اونچی ہوئی ہے. اعتراف کرنا پڑا ان لوگوں کو 24 برس سے عزیزان من، پھر میری اس میں کو معاف کر دیجیے گا. یہ چلے آ رہے تھے اس دعوے کو لے کے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہاں ضابطہ قوانین بنے گا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکتا جو آپ کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو. اور مملکت کا ضابطہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے اوپر ایکولی اپلائی کرے، ہر ایک کے اوپر منتخب ہو، اور ایسا نہیں بن سکتا. آپ کو معلوم ہے 24 برس شور مچاتے چلے گئے، یوں کرے حدیث، یوں کرے جان رسالت، یہ اور وہ بہت اچھا کرتے چلے جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب آگے بنافر جو سب سے زیادہ مجھے تاثر کہنے والے، شور مچانے والے تھے، انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ کوئی ضابطہ حیات کتاب و سنت کے مطابق ایسا نہیں بن سکتا جو سب فرقوں کے نزدیک متفق علیہ. اب علامہ محدودی صاحب کی تاریخ موجود ہے، نہیں بن سکتا. چلو
کہیں تو اقرار ہوا نہیں بن سکتا. اور اب جو نئی مملکت یہ پھر بنی, اس کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ کا وہ بھیجی ہے قراردادیں کانسٹیٹیوشن آئین بنانے کی, اس کے اندر پہلی قرارداد یہ ہے کہ مملکت میں کتاب و سنت کے مطابق ضابطۂ قانون بنا دے, جو نہیں بن سکتا. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے سکون کا دھیان دیا جاتا ہے. 24 سال تک اعتراض کے ساتھ یہ سارے پہلوان ہیں جی یہ بناتے نہیں, دیکھیے صاحب شریعت کا قانون نہیں بناتے, قانون نافذ نہیں کرتے, بڑے مہمان سب کچھ نہیں حاصل کرتے. لوگ بھی بیچارے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ آتے نہیں بناتے نہیں کرتے. وہ شرط وہ عائد کرتے ہیں جس کے مطابق اب پرویز صاحب نہیں کہہ رہے, وہ خود یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا, لکھا ہوا موجود ہے نہیں بن سکتا, اور ان سے پھر مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس کے مطابق بنا. اب پھر شور مچنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو بھی نہیں بناتے. انہوں نے کہا کہ صاحب تمہارے اپنے اندر اختلافات ہیں, ان اختلافات کو رفع کرو تو پھر ہم کچھ بنائیں بھی. انہوں نے کہا کہ اختلاف ہے, دیکھیے ہم اختلاف مٹاتے ہیں. وہ بھی شاید 51 علماء کے نام اکٹھے ہوئے, خالی 51 میں 33 علماء مختلف فرقوں کے اکٹھے ہوئے. متفقی کا انہوں نے فیصلہ ان کے حکومت کے پیش کر دیا. 22 نکات وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ہم سب اکٹھے اس کے مطابق بنا دیجیے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا نقطہ جو ہے 22 نکات میں سے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مملکت کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے. اکٹھے ہو گئے اس سے. اب جو ان سے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے متفق کا مطالبہ دے دیا, اس کے مطابق بنایا جائے گا, جس کے مطابق خود کہہ دیا کہ نہیں بن سکتا. جب ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ نہیں بن سکتا, تو کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ نہیں بن سکتا تو ملک میں حنفی قانون رائج کر دیا جائے کتاب و سنت کے مطابق. اہل حدیث سارے وہاں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم بنا کے رکھ دو, خالی اللہ سے اچھے لگ دیں. لیکن ہم اس کو مانتے ہی نہیں اسلامی. یہ بات صرف سننے کی آپ کو یاد رات نے کہا ہاتھی نہ ہوتا ہے تھوڑی سکھا تھوڑی اور دوسرا تھوڑے نہ, ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے. عظیم کا نمان یہ ہے فرق ہوگی. یہ عملی چیزیں ہیں, پریکٹیکل چیزیں ہیں, یہ کو مذاق کرنے کی بات نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 24 سال ہو گئے اس مملکت کو بنے ہوئے, اسلامی مملکت کو ایک قدم آگے نہیں اٹھایا جا رہا, قانون بنایا جا رہا, بتائیے تو صحیح ہے واقعات ہے. فرقوں کی موجودگی میں جو چیز مطالبہ ان کا ہے وہ یہ کہ شخصی جہاں تک قوانین پرسنل لاز ہیں وہ تو ہر فرقے کے اپنے اپنے چاہیے تھا. یہ فرقوں کی جگہ تو مضبوط ہو گئی نا, پرسنل لاز تھا. صاحب پبلک لاز جو ہے وہ تو سارے اکٹھے ہونے چاہیے. وہ تو مملکت کا ایک قانون ہوتا ہے نا جی, آپ سمجھ لیں نا پبلک لاز سے کیا ہوگا. وہ مملکت کا ایک ہوتا ہے. مطالبہ یہ تو کتاب و سنت کے مطابق بناؤ. اقرار کر لیا کہ نہیں بن سکتا اس کے مطابق, پھر کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں فقہ ہنسی لے, ہنسی سے کہا لائے ہیں تو وہ سارے ان کے پیچھے کریں کہ ہم تو اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, ان لاؤ صحیح اس طرح سے. کیا کوئی طریقہ بھی ہے؟ طریقہ وہی ہوگا اگر کسی مملکت میں پھر واقعی ہی اپنے آپ کو اسلامی بنانا ہو اور یہ کرنا ہو کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کے مطابق ایک نظام اور ضابطہ رائج ہو جائے. اس کی شکل یہی ہوگی کہ وہ خود جو ہے کسی فرقے سے متعلق نہ ہو, قرآن کو بنیاد قرار دے کے
اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق خود قوانین وہ وضع کرے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہے، اس سے نہ ٹکرائیں، اور ان کا اطلاق سارے کام کے اوپر یکساں طور پہ کرے. یہ ہے طریقہ عزیزہ نعمت، جس میں ہمت ہو یہ کرے. اگر ایسی چیز نہیں ہے تو سب دھوکہ ہے، سب منافقت ہے. یعنی جو بن نہیں سکتا خود کہتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یوں بنا. آپ دیکھ لیجیے گا کہ فرقہ جب موجود رہے، فرق دینا ہوں وکان شیعہ دستہ نہیں ہمیشہ. مشرکین میں سے قرآن نے قرار دیا، ان کو کہہ دیا رسول سے کہ تمہارے ساتھ واسطہ نہیں، نہ کتاب سے واسطہ نہ سنت سے تعلق. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی سنیں. 3/104 104 ولا تکونوا کالذین تفرقوا. دیکھنا مسلمانوں، تم نے کہیں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر دیے. میں نے کہا نا جہاں بھی قرآن نے یہ کہا تفرقوا، وہ ہمیں چھوڑا نہیں ہے ایسے کہ جو دنیا ایمان اس سے پہنا دو، فوراً خاص اسے بس لے جاتا ہے. وقت طرف یعنی اختلاف نہ پیدا کرنے کا. میں بعد وہاں جاءہم البینات، اس قدر واضح کھلی ہوئی تعلیم آ جانے کے بعد اختلاف نہ پیدا کرنا، تفرقہ نہ پیدا کرنا، فرقے نہ بنا لینا. ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب عظیم. ایسا کر لو تو بڑی ہی سخت قسم کی تباہی آئے گی تمہارے لیے. اس تباہی کی تفاصیل کے قرآن نے شرح و بس سے اپنے یہاں بیان کی ہے، لیکن اس وقت تو میرے سامنے تو ایک لفظ آیا ہے، اسی کے نام عذاب عظیم. چہروں کے کالک مری جائے گی، کیا ہو جائے گا دنیا میں. عذاب عظیم بس وقت روس سے آئی نہیں. کہا جائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے پر سیاہی ملی جائے گی، جنہیں روسیاہی نصیب ہوگی، وہ کہیں گے کہ روسیاہی کہاں کیسے آ گئی، کہاں کیسے آ گئی. اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تم تو اور کہنے کے لیے فذوقوا العذاب، جس پہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور عملاً کفر اختیار کیا ہوا تھا. کم وقت تم لست منهم شيء، رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ان کے معاملے کا ان کا فیصلہ آخری جو ہے خدا کے قانون کے مطابق وہ پھر واضح کر کے بتا دے گا کہ تم کرتے کیا تھے، ہماری کرتوت کیا تھے. کہا یہ ہے کیفیت عزیز عالمان. اس کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت باقی رہ گئی، کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت رہ گئی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. اس سے انکار کرو، ٹھیک ہے، کہو کہ ہم نہیں مانتے کسی بھی قسم کی رہنمائی کے اصولوں کو، سیکولر طور کے اوپر جس طرح سے ہماری مسلک کا تقاضا ہوگا، جس طرح سے ہماری اصل دینت چاہے گی، ہم اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے. چلیے برتن یہ تو نظر صحیح نہیں کہ روشنی کی بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن بہرحال جیسے میں کہا کرتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ ایمان تو پوچھو نہیں کہ کیا نتائج رکھتا ہے، تو بھی اپنے نتیجے رکھتا ہے اگر اس میں مناسبت نہ ملی ہوئی ہو تو. چھوڑنا مستعد نہیں صحیح، کچھ وقت کے لیے صحیح نتیجے رکھتا ہے وہ. لیکن یہ جو آپ کے یہاں کی روش ہے نا کہ وہ
زبان سے آپ ان چیزوں کو مانتے چلے جا رہے ہیں، عملاً اس کے خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور یہ تو جہنم کے ترین درجے میں قرآن کہتا ہے یہ ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جہاں جس مقام پہ ہم ہیں، کوئی چیز جو جہاں اٹھی کسی مملکت کے تقاضے کے مطابق، ان کی وصلیت کے مطابق کوئی بات کی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اپنے فکر کی روح سے غور کرتے آواز اپنے اخلاق شریعت کی روح سے لگائے ہے، یہ شریعت کی بھائی اگر کہتے کہ قرآن کی روح سے ایسا جائز نہیں ہے تو متعین بات تھی شریعت کی روح سے جائز، تو بھائی وہ کہاں ہے وہ شریعت روح؟ ہر ایک کی شریعت اپنی اپنی۔ یہاں انہوں نے کہا فیملی پلاننگ صاحب کا یہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس مسئلے پر گفتگو نہیں کر رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں۔ اس قدر قیامت یہاں برپا کی گئی کہ یہ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت۔ دو ہفتے ہوئے ہیں یہاں رات میں آپ کے یہاں ساری دنیا کے مسلمانی ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سارے علماء کرام اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ وہاں قرارداد پاس کی ہے کہ فیملی پلاننگ بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ کل متعین تو خدا کی کتاب ہے، یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سے خدا کی کتاب کا وہ حوالہ دے اور ایک اس کو جائز قرار دے دوسرا ناجائز قرار دے۔ شریعت کی تو ڈیفینیشن کوئی نہیں چلتی، ہر ایک کی اپنی اپنی شریعت۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں عزیزان من جسے دوسرے فرقے نے کافر قرار نہ دے دیا، کوئی نہیں ہے اس وقت۔ آپ پوچھیے تو صحیح کہ شریعت حقہ یا اسلامی شریعت جو ہے وہ ہے کہاں سے؟ پھر تم نے جی عزیز من بہرحال اگر کسی نے بھی کسی مملکت میں یہ چاہنا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ایک امت واحدہ قائم کر کے اسلامی نظام قائم کرے، اگر اس میں ضرورت ہے ایمان ہے اس کا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا، خود کسی طریقے سے وہ منسوخ نہ ہو، قرآن کریم کو وہ اپنا بنیاد قرار دے اپنے یہاں کے قوانین کی، اپنے زمانے کے تقاضوں اور مسلطوں کے مطابق بیٹھ کے باہمی مشاورت سے اس کے اصولوں کی روشنی میں اس کی کارروائی کے اندر رہتے ہوئے یہاں وہ جو قوانین وضع کرے اسے آپ اسلامی شریعت کہیں گے۔ یہ بدلتی رہے گی حالات کے تابع، یہ اصول محکم رہیں گے قرآن شریف کے۔ یہ ہے مبارک کتاب جسے قرآن نے کہا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ نہ کریں گے نہ کریں، زمانہ خود آ رہا ہے اس کی طرف، وہ اس کی چیزوں کو ایک ایک کر کے لے رہا ہے، یہ لیتے ہوئے انسانی تجربے کی بنا کے اوپر آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ کارواں ایک ایک لیتا ہوا کسی ایک دن وہاں جا پہنچے گا کہ جہاں ان چیزوں کو وہ لے گا۔ یہ طریقہ ایسا ہے جس میں یہ شرکوں سے اٹھا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور کوئی طریقہ عزیزان مان نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا اور وہ آ کے یہ کر کے دے جائے گا آپ کو، پھر وہ شخصیت پرستی ہے عزیزان مان۔ قرآن کی تدبیر کے بعد کوئی آنے والا نہیں آئے گا، قرآن ہوگا اور ملت وہ ہوگی کہ جو قرآن کو اپنا مرکز بنائے گی فکر کا، اس کے تابع خود بیٹھ کے باہمی مشاورت سے وہ یہ چیزیں طے کریں گے۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، آنے والا تو پھر ایک نیا شرکا بنا کے چلا جاتا ہے، جسے قرآن نے پھر شرک قرار دیا ہے۔ یہ ہے طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 160 تک ہم آ گئے، 160 61 سے فائدہ ہو دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔